ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا. لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو قائم کیا ہے اور ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم سب رب کے ہاں پیش ہوں گے. اس دن کی سختی اور ہولناکی کے بارے آپ کو کچھ باتیں بتائی تھی اور یہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ اس سخت دن میں جب انسان پریشان ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جب سورج بھی قریب ہوگا اور گرمی کی بھی شدت اور حدت ہوگی، اس وقت اللہ رب العزت اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ کچھ لوگوں کو نصیب فرمائے گا، جن کے متعلق ہماری بات چل رہی تھی. آج کی گفتگو میں ہم آخری جو کچھ لوگ ہیں ان کے متعلق بات کریں گے. یہ یوٹیوب پہ ہاتھ لگ گیا تو سامنے پتہ نہیں کیا آ گیا. یہ ہے سوشل میڈیا کا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہمیں اس فتنے سے بچا کے رکھے. ابھی یہ یوٹیوب کی وہ شارٹ ہوتی ہیں، اس پہ میرا ہاتھ آ گیا، مجھے کیا پتا اس پہ کیا چل رہا اور کیا نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ ٹائم کے لیے گھڑی نا میرے خیال ایک آگے ہونی چاہیے، مجھے موبائل رکھنا پڑتا ہے مجبوراً. تو یہ اس نے دیکھیں اب کیا ہو گیا. چلیں، تو وہ دن اتنا سخت ہوگا، اس دن اللہ اپنا عرش کا سایہ دے گا اور وہ اللہ کن لوگوں کو دے گا، اس کی بات ہماری چل رہی تھی. اس کے متعلق ہم نے بات کی ایک عدل کرنے والا امام، یعنی جو انصاف کرنے والا شخص ہے، جس کے پاس کسی بھی معاملے کا کنٹرول ہو، جیسے ملک کا حکمران ہے، ایک گھر کا سربراہ بھی اس میں شامل ہے. اور جو شخص مسیح سے اپنا دل لگا لے اور جو کوئی صدقہ کرے اور پوشیدہ کر کے صدقہ کرے، اور وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. اور پانچواں اور چھٹا شخص جس کے بارے میں نے بات کی تھی، جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے.
جس کی جوانی پاک گزرتی ہے. اور آج کی گفتگو میں جس شخص کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے بڑی اہم باتیں ہیں. 3 لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا, اور یہ آخری 3 لوگ تقریباً 4 بنتے ہیں. ایک شہداء جو ہیں ان کی روحیں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوتی ہیں, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. اور جو آج کی گفتگو یہ بڑی اہم ہے, اس میں سب سے پہلا جو شخص ہے اللہ جسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا, یہ وہ شخص ہے جو کسی قرض دار کو مہلت دے دیتا ہے. اسلام نے قرض دینے کی بڑی ترغیب دلائی ہے, لیکن قرض کون سا؟ قرض حسنہ. قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پہ سود نہیں ہے. آج کل تو قرض کی بڑی صورتیں ہمارے ہاں نظر آتی ہیں, لیکن وہ ساری سود کی تقریباً سودی اقسام ہے. اور کوئی قرض حسنہ اگر دے بھی تو بہت کم دیتے ہیں. کوئی ایسا اگر کوئی جگہ بنی بھی ہے, کوئی ایسی جو ہے نا وہ ٹرسٹیز ہیں یا کوئی فاؤنڈیشن کچھ بھی ہے, بہت کم دیتے ہیں. اور زیادہ قرض دینا ہو تو وہ سود پہ ہے, یہ حرام ہے, بالکل ناجائز ہے. لیکن قرض حسنہ وہ اسلام نے اس کی ترغیب دلائی ہے کہ کسی مسلمان کی مدد کر دینا, کسی بیار و مددگار کا سہارا بن جانا, یہ بہت اچھی بات ہے. تو قرض حسنہ جو ہے یہ دینا, اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قرض دار کو مہلت دے دے, یعنی اس نے کسی کو قرض دیا, اب قرض کی مدت ختم ہو گئی ہے, فلاں تاریخ کو اس کا وعدہ تھا جی میں آپ کا قرض واپس کر دوں گا, لیکن اس کی مدت ختم ہونے کے بعد اس کے پاس گنجائش نہیں ہے, پیسے نہیں ہے, بندوبست نہیں ہو سکا, تو یہ اسے مہلت دے دیتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے تم اور ٹائم لے لو. اس کے حالات دیکھ کے, اس کے معاملات دیکھ کے کہ یہ جو ہے نا وہ اس کے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے, اسے سختی سے کچھ کہتا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح قرض دار کو مہلت دے, اللہ کہتا ہے میں اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماؤں. لیکن قرض حسنہ کی بات ہو رہی ہے, یہ بات یاد رکھیے. آج کل ہمارے یہاں کچھ ایپس بھی چل رہے ہیں جو ہے نا وہ جیسے یہ سوشل میڈیا پہ یا اس طرح کوئی ایپس ہیں جو جس کی تشہیر ہوتی رہتی ہے, فلاں ایپ پہ جائیں آپ قرض لیں, بہت کم مارک اپ ہے جی, کتنا ہے 0% کچھ ہے, 3% ہے, یعنی اشاریے کے بعد کچھ بہت کم ہے, لیکن وہ جو اتنا سا بھی ہے وہ بھی سود ہے. شریعت میں اس کی گنجائش قطعاً نہیں ہے. اگر وہ کہے نہیں جی تھوڑا سا ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے, 100 روپے میں ایک آدھا روپیہ بھی اگر کوئی لے رہا تو وہ بھی سود ہے. تو سود نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہے جو کسی کو اس لیے دے دیا کہ اتنا ہی واپس لینا ہے تو پھر جائز ہے. جیسے ہمارے ہاں گروی کا, اس کے بارے میں ہماری بات چلی تھی, وہ بھی سود میں آتا ہے. اگر کوئی گروی چیز لے کے اس کے اندر رہنا شروع کر دے گھر میں یا اس کو استعمال کرے تو وہ بھی سود ہے. تو قرض حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو اللہ نے اس لیے معاف کر دیا. اللہ نے جب اس کے اعمال دیکھے تو اتنے زیادہ نہیں, اللہ نے کہا تم جنت میں چلے جاؤ. وہ حیران ہو گیا کہ میرا عمل کیا ہے, میں جنت میں چلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا عمل یہ تھا کہ اس نے اپنے ملازمین کو, اپنے بچوں کو یہ نصیحت کر رکھی تھی کہ جب بھی کوئی قرض دار آئے جس کو ہم نے قرض دے رکھا ہے, تم نے اس سے سختی نہیں کرنی, پیار سے بات کرنی ہے. اگر نہ ہو تو اسے معاف کر دینا, اگر کوئی دے سکے تو جتنا وہ دے سکے لے لینا, بس تم نے آسانی کرنی ہے. تو اللہ نے کہا تم میرے بندوں پہ آسانی کرتے تھے, آج میں نے تیرے پہ آسانی کر کے تجھے جنت میں داخل کر دیا. تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ دے گا جو قرض دار کو مہلت دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ بھی ترغیب میں شامل ہے. آپ نے فرمایا اگر کوئی قرض لے اور مدت تک وہ اس کا انتظار کرتا ہے نا, ایک مدت دی جی 10 تاریخ کو آپ کو واپس کر دوں گا, اور 1000 روپے قرض دیا, اتنی دن جتنے دن اس نے انتظار کیا اللہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو اتنا صدقہ کرنے کا اجر عطا فرما دیتا. اور اگر مدت ختم ہو گئی کہ فلاں مہینے کی 10 تاریخ آ گئی ہے جی اب قرض اب یہ نہیں دے سکا, اس نے 1 مہینہ اور لے لیا اور اس نے مہلت بھی دے دی ہے, تو اللہ رب العزت کتنا جو ہے نا انسان پہ مہربان ہے, اللہ اسے ڈبل صدقہ کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے روزانہ کی بنیاد. تو ایک شخص ہی ہے. دوسرا شخص وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. بڑا اہم مسئلہ, بڑی اہم بات ہے. ایسا شخص خالین, خالین جو تنہائی میں ہوتا ہے, تنہائی کی یہاں پہ قید لگائی اللہ. وہ شخص ذکر کرتا ہے اللہ کا, اور ذکر کب کرتا ہے, جب وہ تنہا ہوتا ہے.
جب اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا، تنہائیوں میں علیحدگی میں جا کے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے ففاضت عینات، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. اب یہ تنہائی کا آنسو اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں دو چیزیں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، ان میں ایک چیز وہ ہے دموع کے الفاظ ہے حدیث میں کہ ایسا آنسو من خشیت اللہ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان کی آنکھ سے نکلتا ہے، اور تنہائی میں جا کے اللہ کے سامنے یہ بیٹھتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے. تنہائی کی شرط لگائی ہے، سب کے سامنے نہیں. سب کے سامنے ایک بندہ دعا کر رہا ہے اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ التجائیں کر رہا ہے اور رو رہا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا اس کو عرش کا سایہ ملے گا، وہ بھی اچھا، اس کی نیت پہ انحصار ہے، اگر نیت اچھی تو سب کچھ ہے. لیکن یہاں قید ہے خالین تنہا. تنہائی بڑی کمال کی چیز ہے. بندے کی پارسائی اور تردامنی کی رازدان تنہائی ہوتی ہے. سب کے سامنے تو بڑے ڈھونگرا چاہ لیتا بندہ، بڑی کتنا وہ نیک ہے، وہ اچھا لباس پہن لیا، ٹوپی لے لی سر پہ اور رومال لے لیا اور سب کچھ چھپ گیا، لیکن تنہائی میں کی کیا کرتا ہے؟ اس کی تنہائیاں کیسی ہیں؟ سب کے سامنے تو بہت اچھا ہی ہے، ہمارے سامنے تو لوگ پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتے ہیں. ہم ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو اچھا رکھتے ہیں، ہمارا امیج اچھا بنا ہوا ہے، لیکن ہم جب تنہائیوں میں جاتے ہیں تب ہمارے حالات کیا ہوتے ہیں؟ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہم سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ ہی رہا، تب کیا کرتے ہیں؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. قرآن یہ کہتا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن رب سے نہیں ڈرتے. اللہ کا ڈر نہیں ہے، لوگوں کا ڈر ہے، اس لیے گناہ نہیں کریں گے. یار میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی، کہیں امیج خراب نہ ہو جائے، کہیں لوگ مجھے رکھ رکھا ہوا ہے، لوگوں کے اندر معاملات ہیں، کہیں مجھے جو ہے نا وہ کوئی لوگ غلط نگاہ سے نہ دیکھ، لوگ اس گناہ پہ مطلع ہو گئے، لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے. یہ ساری چیزوں سے انسان ڈر جاتا ہے. لیکن جب وہ تنہا ہوتا ہے نا، جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، تب پتہ چلتا ہے تب یہ کیا کرتا ہے. ہمارے یہاں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اس پہ ڈر لگتا ہے سب کو. اگر میں نے یوں کام کر لیا تو کیمرے کی جو ہے نا وہ تصویر مجھے دکھا دی جائے گی، سارے لوگ دیکھ لیں گے، پریشانی ہو جائے گی، شرمندگی ہو جائے گی. لیکن جب یہ اکیلا ہوتا ہے تب کیا کرتا ہے؟ اپنی تنہائیوں کا جائزہ لیجئے. ہماری تنہائیاں کیسی ہیں؟ کتنی کو پاکیزہ ہماری تنہائیاں. لوگوں کے سامنے تو ہم بہت اچھے ہیں، لیکن تنہائی میں جا کے دروازے بند کر کے، دروازے کارڈ بند کر لیے اور اندر بیٹھ کے میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنے بستر پہ اپنے موبائل کی سکرین پہ کیا چلا رہا ہوں؟ رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو پتہ ہے تم کیا کرتے ہو. اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے شاید مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے. بس اوقات ایسے ہوتا ہے بندہ تنہائی میں گناہ کر رہا ہو نا، کوئی بلی بھی دروازہ ہلا دے تو اس کی روح تک کانپ جاتی ہے. اچانک سے ہوا کا جھونکا بھی آ جائے تو بندہ کانپ جاتا، کسی نے دیکھ تو نہیں لیا. اب یہ ڈر کس بات کا؟ اسے رسوائی کا کوئی آ تو نہیں گیا. یہ رسوائی کا ڈر ہے، یہ اس کا جو ہے نا وہ خوف دل میں پیدا ہو گیا. امیج خراب ہو جائے نا اگر کسی نے دیکھ لیا، کیا بنے گا جب رب کے سامنے سب کے اعمال پیش ہوں گے؟ کوئی بھی چھپا نہیں رہے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کے بھید بھی اللہ سب کے سامنے پیش کر دے گا. والدین بھی دیکھ رہے، دوست احباب بھی دیکھ رہے، رشتہ دار بھی دیکھ رہے، پورا زمانہ دیکھ رہا یہ شخص کیا کرتا تھا، اس کی تنہائیاں کیسے گزرتی تھی. یہ جب تنہائیوں میں جاتا تو رب کی کیسی کیسی جو ہے نا وہ یہ نافرمانیاں کیا کرتا تھا. اور پھر تھرڈ امپائر کی طرح جیسے وہ ریورس کر کر کے کلپ کو کاٹ کاٹ کے دکھاتے، اللہ دکھائے گا سب کے سامنے، دیکھو یہ کیا کیا کرتا تھا. اس وقت کیا بنے گا؟ ہماری تنہائی کا امتحان ہوتا ہے جب بندہ تنہائی میں ہو، جب کوئی نہ ہو تو اللہ اگر کوئی بندہ اس تنہائی کو پاک کر لے، اللہ کو یہ بڑا پسند آتا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ اچھا تنہائی میں اللہ نے کہا آنسو نکلے آنکھ سے، اللہ کو یاد کرے. ہم کیا کرتے ہیں؟ یا ابھی رمضان گزرا، لوگوں نے لمبی لمبی دعائیں کروائیں قیام کے اندر، رکوع کے اس میں وتر کے اندر، اور لوگ ڈھونڈتے ہیں. اور ہم بھی میں بھی الحمدللہ رمضان میں ساری طاق راتوں میں قیام بھی ہوتے ہیں، درس بھی ہوتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں باقاعدہ لٹرلی کہ لمبی دعا کروا لو گے؟ لوگ یہ پوچھتے، رونے والی دعا دی بھائی رلا دیں گے لوگوں کو؟ یہ ڈھونگ ہے، یہ مضحکہ خیز پھر دعائیں کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی، ایک بچہ رو رہا ہے اور اس بیچارے کو دعائیں پڑھنی نہیں آ رہی. اب کرنا کیا ہے؟ لوگوں کو رلانا جو ہے تو پھر کچھ تو کرے گا، جوڑ توڑ کر کے کوئی ادھر سے پکڑا کوئی ادھر سے پکڑا. اور بڑے بڑے لوگ جن کا ایک نام ہے،
نہیں دعا یاد آتی، جتنی کو یاد ہے وہ کر لے، ضروری تو نہیں آپ نے لوگوں کو رلانا ہی ہے. لمبی دعا کرنے والا امام چاہیے ہمیں جو لوگوں کو کم از کم رلا تو دے. بھائی ہم نے یہ باتیں سنی اور خود لوگ ٹائم لینے سے پہلے پوچھتے ہیں جی دعا کروا لیں گے آپ رونے والی، تو پھر ٹھیک ہے. اللہ یہ نہیں مانگتا. اللہ کہتا ہے جب تم تنہا ہو پھر کتنے آنسو نکلتے ہیں. ادھر تو ڈرامہ کر لیتے ہیں سارے، ادھر تو جو ہے نا وہ بناوٹی رونا سارے رو لیتے، اور پھر کسی امام کو سن کے اس نے رونا یاد کیا ہوا، جہاں وہ روتا وہاں یہ رو رہا ہے، ویسے کہ ویسے بیس بنا کے. اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے یہ جو بناوٹی رونے والے ہوتے ہیں نا، جہاں کوئی جو ہے جنت کی بات ہو رہی وہاں بھی رونا شروع کر دیا، جہاں نہیں بھی رونا وہاں بھی. تو اللہ تو مانگتا ہے تم تنہائی میں کیا کرتے ہو. لوگوں کے سامنے تو بڑا بڑا کچھ کر لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے تو ہماری ٹوپی رومال نے سب کچھ چھپا لیا، کسی کی داڑھی نے چھپا لیا، کسی کے اچھے امیج نے، کسی کے مال نے، کسی کے اچھے کپڑوں نے، کسی کے سٹیٹس نے کہ فلاں یہ فلاں عہدے پہ ہے. تنہائی میں کیا، کسی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کوئی کس طرح سے کال وائرل کبھی ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ بندہ ہے کیا. اور وہ آج ہماری اگر ساری کالیں رب سب کے سامنے کر دے کیا بنے گا. ہماری ویڈیو چل جائے زندگی کی، سن ادھر برداشت کر سکتے ہیں. اسی مسجد میں آپ کے اسی مارکیٹ کے اندر کسی شخص کی ویڈیو چلا دیں پوری زندگی کی، کوئی ایسا جو کہیں چلا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے بڑے مسائل ہیں. تو اللہ دیکھتا ہے یہ تنہائی میں کیا کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو تنہائی میں اللہ سے جو ہے نا وہ بدعہدی کرے، یعنی نافرمانی کرے، اللہ کو یہ اتنا ناپسند انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا، آپ فرماتے ہیں من امتی، میں اپنی قوم کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، یأتون یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ آئیں گے بحسنات، نیکیوں کے ساتھ، بڑی نیکیاں کی ہوں گی. امثال جبال، ان کی نیکیاں امثال الجبال، پہاڑوں کی طرح ہوگی. اور پہاڑ بھی کون سا؟ تہامہ پہاڑ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے رب کے سامنے آئیں گے، اور وہ پہاڑ کلومیٹروں میں پھیلا ہوا، اتنی نیکیاں کی، اتنی نیکیاں کی ہیں. اور یہ نیکیاں کر کر کے تھک گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کی نیکیوں کو راکھ بنا دے گا. اور راکھ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی چیز جل جاتی ہے، خاکستر ہو جاتی ہے، اور پھر آگے دھول بچتی ہے، اس دھول کو راکھ کہا جاتا ہے. جو اڑ جاتی ہے اللہ ان کی نیکیوں کو راکھ بنا کے اڑا دے گا، کوئی حیثیت نہیں. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بتائیں، ہمیں بتائیں وہ لوگ کون ہیں تاکہ ہم بھی بچ سکیں، ہمارے اندر کہیں وہ خصلتیں پیدا نہ ہو جائیں کہ ہمارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں. ہمیں بتائیں تو صحیح وہ لوگ کون ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم، وہ تمہارے بھائی ہیں، من جلدتکم، تمہارے اندر سے ہی ہیں، تمہارے جیسے ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ قیام اللیل بھی کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے بھی ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں جیسے تم قیام کرتے ہو. ولکنہم اقوام اذا خلوا، قیام بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لوگوں کے سامنے یہ بڑا اچھا نیک انسان ہے، لوگ سمجھتے ہیں بڑا پارسا ہے، یہ تو لمبے لمبے قیام کرتا ہے، اس کو تو بڑی بڑی لمبی دعائیں آتی ہیں، یہ تو رو رو کے لوگوں کو قیام کرواتا ہے، یہ تو بڑا ماشاءاللہ کمال بندہ ہے. اذا خلوا، مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں، بمحارم اللہ انتہاکوہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تنہائی میں جاتا ہے تب یہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے سے کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. لوگوں کے سامنے نمازیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن تنہائی میں جا کے اس نے اللہ کو ناراض کیا، تنہائی کو جو ہے نا اس نے ناپاک کر دیا. اس کی تنہائیوں کی وجہ سے اللہ اس کی نیکیاں ساری کی ساری ضائع کر دے. اپنی تنہائیوں کو پاک کر لے. اللہ اکبر. رب کا خوف جب دل میں آ جائے نا پھر اللہ عرش کا سایہ دیتا ہے. تنہائی میں جا کے بھی آنسو آئے تو خوف الہی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. رب کا خوف بہت بڑی چیز ہے، جس کے دل میں آ جائے وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب. اللہ کا خوف ہی تو ہے. اگر اس پہ کراس لگا دیں کہ رب ہے ہی نہیں، رب دیکھ ہی نہیں رہا، اللہ کا خوف ہے ہی نہیں، تو دنیا میں کوئی بھی گناہ نہیں رک سکتا. ہر گناہ کے پیچھے، رکنے کے پیچھے یہی ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف ہے، میں نے ڈنڈی نہیں مارنی، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا جو ہے حق نہیں کھانا، کوئی بدکاری نہیں کرنی، کچھ بھی ہے اس میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سامنے پیش ہوا،
اس نے اپنے بچوں سے کہا میری جو ہے نا مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, میری راکھ بنا کے نہ اڑا دینا, کوئی سمندروں میں بہا دینا. اللہ نے سب چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کو بنایا. کیا کیا تو نے؟ اما فعلت لما فعلت, یہ کیوں کیا سارا کچھ؟ قال, وہ پتہ کیا کہتا ہے, اللہ میرے اعمال تو اتنے ہیں نہیں, مجھے پتا تھا کہ میرے اعمال اتنے چنگے نہیں کہ میں تیرے سامنے پیش ہو سکوں, من خشیتک, تیرے ڈر کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے. اللہ کہتا ہے تجھے میرا ڈر تھا, یہ جو تیرے دل میں میرا خوف تھا نا, اسی وجہ سے میں نے تجھے جنت عطا کر دی. اللہ کا خوف اگر انسان کے دل میں آ جائے تو پھر اللہ کو بڑا پسند آتا ہے. اللہ ہمیں اپنا صحیح معنوں میں خوف نصیب فرمائے, اور اللہ ہماری جو ہے نا تنہائیوں کو پاک کر دے. اللہ ہمیں ایمان بالغیب نصیب فرمائے. ہمارا ایمان بالغیب بڑا کمزور ہے, ہم سب کے سامنے اچھے ہیں لیکن تنہائی میں جا کے بڑے گناہ کرنے والے ہمارے اندر موجود ہیں, جن کی تنہائیاں ٹھیک نہیں ہیں. اور تنہائی میں پھر آنسو بہانا, آنسو بڑا پسند ہے اللہ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, اس حدیث کی صحت کا مجھے علم نہیں, بہرحال بات وہ ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکل آئے, کوئی اور بات نہیں,